تو کتنی زمانہ گزرے، خود آپ اپنی تاریخ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر. پیغمبر نے جو کچھ کیا ہے وہ معلوم ہے، خلفائے راشدین نے جو کچھ کیا وہ معلوم ہوا، لیکن عین خلفائے راشدین کے دور میں سمجھ گئے جو خون خرابہ ہوا ہے اس امت میں، تاریخ میں آپ بنی اسرائیل کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اپنی تاریخ کو دیکھیں. کیا آپ اس کا کیا جواب دے سکتے ہیں کہ کیا اتنی عظیم تربیت جو ہوئی اس قوم کی تو اتنی جلدی یہ گزر گیا؟ تو بنی اسرائیل کے اوپر تو اتنا زمانہ نہیں گزرا تھا. بہرحال مصر کے بعد دریا وہ سینا کا میدان وہیں کا واقعہ ہے نا، لیکن یہاں تو ایک کافی زمانہ گزر چکا تھا. لیکن یہ کہ سیدنا عثمان کے زمانے میں آ کر کے حضرت علی کے زمانے میں خون کی ندیاں بہہ گئیں. کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کے بھی اسباب کیا ہوتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ فتنہ جب اٹھتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اندھے جو ہے وہ تو خیر ہوتے ہی ہیں، باقی رہ گیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو دوسروں کی خاک بازی اندھا کر دیتی ہے، وہ اپنے فرض اور اپنی ذمہ داری کو ٹھیک ادا نہیں کر پاتے. حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی فرمایا کہ اب تو آپ اثر گزشت. مطلب یہ ہے کہ کچھ وقت کے اوپر جو سوچنا تھا وہ نہیں سوچا گیا، یا وہ ادا نہیں کیا گیا، وہ کام نہیں کیا گیا. یہ واقعہ ہے کہ حضرت حسین نے مثلا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت حسین نے یہ واقعہ بالکل صحیح ہے تاریخ کا کہ وقت کے اوپر کہا تھا انہوں نے کہ مجھے امیر یزید کے پاس جانے دو اور نہیں تو مجھے سرحدوں پہ چلے جانے دو. لیکن تھوڑے سے شریروں نے ان کو یہ نہیں پسند کیا، اور میدان جنگ یا جہاں لوگ اکٹھا ہوں وہاں افواہیں غلط فہمیاں پھیلا دینا بڑا آسان ہوتا ہے، پھیل جاتی ہے جنگل کی آگ کی طرح. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی شہید ہوئے اور بڑا خون خرابہ ہوا. سمجھا؟ اب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ بات بننے میں تو بڑے دن لگتے ہیں لیکن بگڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی. ایک عمارت جب بنتی ہے تو اس میں تو ایک مدت لگ جاتی ہے، ایک ایک اینٹ جوڑنی پڑتی ہے، لیکن جب گرنے پر آتی ہے تو آدھڑم آن فان گر جاتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ یہ ہوتا ہے. یہ چیز جو ہے ایک سوچنے کی چیز ہے. یہ قومی نفسیات کے وہ اجتماعی نفسیات کے وہ پہلو ہیں کہ جس کے اوپر غالباً ہمارے نفسیات کے علماء نے اب تک کوئی کام نہیں کیا ہے کہ بگڑنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ عوامی ذہن بڑی جلدی متاثر ہوتا ہے اور کسی اس طریقے کے موقع پر بڑی آسانی کے ساتھ بات پھیلا دی جاتی ہے. یہ منافقین جو ہے جنگوں کے موقع کے اوپر فائدہ اٹھانا چاہتے تھے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر کے کوئی فتنہ اٹھا دیتے تھے، اور فتنہ برسیہ کے موقع پر اچھا خاصا اٹھ گیا. سمجھ گیا؟ اور لوگ متاثر ہو جاتے ہیں. اب یہی بات جو میں نے بتائی نا کہ حضرت کے سفر میں جس میں پانی کے ذکر، ہار کے گم ہونے کا ذکر آتا ہے، یہ قطعاً یہ بات صحیح سمجھ میں نہیں آتی کہ پانی کی عدم موجودگی کا احساس کرتے ہوئے حضرت نے وہاں ٹھہرا جانا. پانی پینے کے لیے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کافی ہوتا ہے، سفر کرتے رہے عرب میں. لیکن اگر لوگوں کے اندر یہ وسوسہ اندازی کرنی ہو کہ یہ جو کچھ ہوا ہے حضرت عائشہ کی دل نازبرداری میں ہوا ہے، سمجھ گیا، تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو اثر سے اس سے برے اثر سے اثر پذیر ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. ورنہ حضرت یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ یہاں لوگ پیسے مر جائیں گے. بھائی سفر میں عرب میں لوگ سفر کرتے تھے تو ہر ایک کے ساتھ مشکلیں ہوتے تھے. یہ ضرور ہے کہ شاید نہانے وہانے کی ضرورت کے لیے کمی ہو، لیکن یہ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. تو اس طریقے کی باپ کی جو سائیکالوجی ہوتی ہے نا، اس کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. یہ سائیکالوجی جو ہے انڈیویجل سائیکالوجی سے بالکل الگ ہوتی ہے. باپ کا ذہن جو ہوتا ہے بارودی ہوتا ہے،
ذرا سا دیا سلائی دکھا دیجیے، بھگ سے اڑ جائے گا، اس میں دیر نہیں لگے گی۔ نفس اگر آدمی اکیلا ہے نا، یا 2-4 آدمی ہیں، تو وہ پھر سنجیدگی کے ساتھ ایک مسئلے پہ غور کرتے ہیں۔ قرآن میں یہی نصیحت جو اس لیے کی گئی ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جب میں دعوت قرآن دینے کے لیے اٹھتا ہوں تو تم لوگ ہڑبڑ مچا کے میرے اوپر پل پڑتے ہو، بلکہ میرے پاس آؤ، ایک ایک کر کے، 2 کر کے، 3 کر کے، یہ کہا نا، تاکہ سائیکالوجی متاثر نہ ہو اس چیز سے۔ یہ سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے یہ بات۔ تو باپ جو ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا، یہ کیا حرکت کر بیٹھے۔ اس کے لیے بڑے زبردست ڈسپلن قائم کرنے والے کی ضرورت ہے۔ تاریخ میں ایسا شخص صرف ایک ہماری تاریخ میں پیدا ہوا ہے، اور وہ ہے حضرت عمر۔ سمجھ گیا؟ باقی جو پیدا ہوئی ہیں تب وہ ڈکٹیٹر پیدا ہوئی ہیں ضرور، وہ انہوں نے اپنی کر لیا ہے کنٹرول، لیکن وہ اپنی ظلم جبر سے کیا ہے۔ لیکن حضرت عمر نے اپنی صداقت سے واقع کیا، اور پوری ایک ایسی قوم کو کہ جس قوم میں کوئی شعور نہیں تھا، اس کو نہایت منظم مضبوط ڈسپلن کا پابند کر دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے، میں اگر سائیکالوجی کا کوئی پروفیسر ہوتا تو میں بتاتا کہ ہمارے ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور سیدنا حسین وغیرہ کے زمانے میں جو باتیں ہوئی، تو اس میں اصلی اسباب کیا ہیں؟ یہ واقعہ ہے کہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کے اندر وہ قوت نہیں تھی کہ جو باپ کو پوری طریقے سے کنٹرول میں کر سکے۔ یہ ان لوگ بیشتر یہ سب کے سب ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو ان کی جماعت کے تھے۔ سمجھ گیا؟ اب اس کو کیا کیجیے، یہ ہے دنیا کا قاعدہ۔ سمجھ گیا؟ سیدنا عثمان جو ہے بڑے طاقتور آدمی تھے، بہت ہی اچھے آدمی تھے، کیا کہنا ہے ان کا۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے، میں قیامت کے دن کی عرض کروں گا کہ آپ نے اپنے معاملے میں اس طریقے سے حوالہ کر دیا کہ امت کو عظیم نقصان پہنچ گیا اس طریقے سے۔ سمجھ گیا؟ چاہیے تھا، وہ اس پوزیشن میں تھے کہ وہ کنٹرول کرتے، لیکن اب ان بزرگوں کے بارے میں کچھ ہم تو نہیں کہہ سکتے نا۔ حضرت عمر بے شک بہت ہی، اور میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس معاملے میں بہت ہی مضبوط آدمی تھے۔ ان کی زندگی میں زیادہ واقعات تو نہیں پیش آئے، لیکن اہل ردہ کے معاملے میں انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ذہن بگڑے گا تو کس طریقے سے بگڑ سکتا ہے، مگر حضرت علی کو انہی کے آدمیوں نے قتل کر دیا۔ سمجھ گیا؟ حضرت عثمان جیسے شخص کو وہ سمجھ لیجئے کہ بھیڑ نے قتل کر دیا۔ عالمین، عالم کے معنی مایعلم، جو جانا جا رہا ہے، اور عالمین جو ہے اسی کی جمع ہے، یعنی یہ عالم، جس عالم میں ہم رہتے ہیں، جس عالم سے ہمارا تعلق ہے، جس عالم کے ہم ایک فرد ہیں، یہ عالم ایک مجموعہ ہے جس میں انسان کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے سبق میں، کہ ایک برتر حیثیت حاصل ہے، سب سے زیادہ یہی موضوع و مقصود ہے۔ باقی رہ گیا کہ اس کے بہت سارے جو لوازم ہیں وہ سب اس کے توابع ہیں۔ تو اس عالم سے وہ متعلق ہے یہ، اور ان کو اگر کوئی فضیلت حاصل تھی تو ظاہر ہے کہ اسی پر حاصل تھی، اور تو کسی چیز پر حاصل نہیں تھی۔ اس کا ترجمہ جو ہے اب یہ ہے کہ عالمین ذوی العقول کے لیے جو آتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ غالب کا استعمال ہوتا ہے، یعنی غالب کا اعتبار ہوتا ہے، جزء غالب کا۔ انسان جو ہے نا، یہ ذوی العقول میں ہے، اس کا جتنا عالم تحت ہے وہ سب وہ عالمینی کی حیثیت میں ہے۔ باقی رہ گیا کہ ترجمہ کیا کرتے ہیں عالم والوں کا، عالم والوں کا۔
تو عالمین کا مطلب تو کیا وہ بھی یہی لیتے ہیں کہ جو لوگ کی عالم میں ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ عالم سے مراد ہمارا معہود عالم ہے. یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس کے اور کائنات میں کتنے ہیں، ان سے ہمارا کوئی براہ راست تعلق نہیں. یہ عالم ہے. حضرت نوح کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں اور حضرت ابراہیم کی اپنے باپ کے حق میں اس لیے قبول نہ ہوئی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے. لیکن اگر عقائد کی درستگی کے ساتھ کوئی گناہ گار ہو تو کیا اس کے حق میں نبی کی سفارش بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی؟ عقائد کی درستگی کے ساتھ اگر کوئی صرف گناہ گار ہے تو گناہ گار آدمی جو ہے وہ تو اپنے توبہ اصلاح سے بھی مغفرت ہو جائے گی. سفارش کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں خاص اس کے لیے. اس کے لیے تو شفاعت اور سفارش کی کوئی ضرورت ہے. اس کے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے. اس لیے کہ گناہ کی بنا پر صرف تو آدمی دوزخ میں نہیں جائے گا. گناہ کے لیے تو راستہ ہے کہ آپ توبہ کریں. توبہ کے لیے شرطیں مقرر ہیں، اگر وہ آپ نے پوری کی ہیں تو ہو جائے گا. لیکن اگر وہ توبہ نہیں کی ہے تو جو خدا نے شرطیں آئی تھی اس کو پیغمبر توڑنے کی ضرورت تو نہیں کرے گا. اور وہ شرطیں جو ہیں یہی ہیں کہ آدمی توبہ کرے تو فوراً توبہ کرے گا، گناہ کے بعد تو قبول فوراً ہو جائے گی. باقی رہ گیا کہ اگر اسی پر مرا تو نہیں ہوگی. اب بیچ میں خاموشی ہے کہ اگر فوراً تو نہیں مگر ہما شما جیسے ہیں تب کیا ہوگا. یہ خاموشی ہے. خاموشی امید بھی پیدا کرتی ہے اور مایوسی بھی. امید ہی پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ رحمت کرے گا. لیکن یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی وعدہ نہیں کیا ہے کہ اگر آپ کرتے چلے جا رہے ہیں سمجھ گیا بہت دیر لگائی ہے تب اس معاملے میں جب قرآن خاموش ہے تو میں بھی خاموش رہوں گا. لیکن اگر عقیدے درست ہیں تو صرف گناہ تو گناہوں سے کون پاک ہو سکتا ہے؟ نبی کے سوا تو کوئی پاک نہیں ہو سکتا. گناہ تو ہوتے رہتے ہیں. تو گناہ کے اوپر اصرار یہ شرک ہے خود. یہ بھی یاد رکھیے گناہ کے اوپر اصرار شرک ہے. توبہ کرتے رہنا چاہیے، ہر روز توبہ کرنی چاہیے، لاکھ بار کرتے رہنا چاہیے. اللہ امید ہے کہ معاف کر دے گا کسی سفارش کے بغیر. شفاعت کے متعلق موٹی سی بات یاد رکھیے، کوئی بھی کسی کی سفارش ناز و تدلل کے ساتھ نہیں کرے گا. اللہ کی اجازت کے جو بھی کرے گا، اور جو بھی جو کچھ کہے گا وہ صرف حق بات کہے گا، کوئی باطل بات نہیں کہے گا. سمجھ گیا؟ اور اسی کے بارے میں کچھ کہے گا کہ جس کے بارے میں خدا نے اجازت دی. ان تمام شرطوں کے بعد اگر شفاعت سے کچھ فائدہ ہوتا ہو امید ہے تو کر لے. صرف انہی کے بارے میں جس کو خدا اجازت دے گا وہ کرے گا، جس کے بارے میں اجازت دے گا وہ کرے گا. وہ وہی بات کہے گا جو حق ہے. سمجھ گیا؟ اب کوئی بات غلط کر نہیں سکتا اور کوئی ناز و تدلل سے پہل کر کے نہیں کر سکتا. یہ قرآن میں ہے حدود. اب آپ کے یہاں تو شفاعت کا یہ تصور ہے کہ پیر صاحب اپنے پوری بزرگیت کو لے کے جائیں گے اور کہیں جی یہ میرے مرید ہیں. سمجھ گا؟ اللہ بھی کہیں گے جی پھر آپ کے معاملے میں کون دخل دے سکتا ہے؟ جنت آپ کو ہزار آگے جائیے. یہ ہے نا تصور. یہ تصور غلط، اس کا کوئی امکان نہیں. میں صاف کہہ دیتا ہوں